بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ایم ٹیک ایکسپلینر چینل. آج ہم ایم ریٹیل کے اندر مختلف جنرل رپورٹس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم رپورٹس کے اندر جاتے ہیں اور ہم لے لیتے ہیں اکاؤنٹ رپورٹ کو. اب اکاؤنٹ رپورٹ، اب ظاہری بات ہے ایک کاروبار ہے ریٹیل کا، اس کے اندر ایک تو جنرلی کیش اکاؤنٹ ڈیل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو کیش کاؤنٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ کیش آ رہی ہوتی ہے اور کیش نکل بھی رہی ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح اسی بزنس کے اندر کچھ ٹرانزیکشنز جو ہے نا وہ چیک کی شکل میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی اس میں ایک بینک انوالو ہو جاتا ہے. تو ایم ٹیک آپ کو ملٹیپل اکاؤنٹس مینیج کرنے کا پورا ایک موڈیول دیتا ہے اکاؤنٹس کے نام سے. پھر اس کے اگینسٹ جو ہے نا اکاؤنٹس کی رپورٹس بھی دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم اکاؤنٹس رپورٹس میں جب دیکھتے ہیں تو کیش اینڈ بینک رپورٹ کے نام سے ایک رپورٹ ہوتی ہے. تو اس میں آپ اگر از کیش کر کے آپ چیک کریں گے تو آپ کے سامنے جب آپ بینک کے اندر جب سرچ کریں گے F10 سے تو آپ کے سامنے وہ بینکس آئیں گے، وہ اکاؤنٹس آئیں گے جو کیش کے اندر بھی آپ ڈیل کرتے ہیں. یعنی پوائنٹ آف سیل کے اوپر لیٹ سپوز ایک تو آپ کا کیش اکاؤنٹ ہوتا ہے، دوسرا آپ نے آف کورس وہاں پہ ایک مشین بھی لگی ہوتی ہے. کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں کہ جی آپ کارڈ سے پیمنٹ لے لیں، تو وہاں پہ وہ بھی پھر آپ کا ایک بینک بھی انوالو ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ اکاؤنٹ اگر آپ اس کیش کو چیک رکھیں گے تو آپ کے وہ اکاؤنٹ شو ہوں گے جو آپ کے پوائنٹ آف سیل پہ یعنی سیلنگ کاؤنٹرز پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اب لیٹ سپوز میں لے لیتا ہوں کیش اکاؤنٹ کو. اب اگر کیش اکاؤنٹ کی میں رپورٹ لوں اور میں اسے کہتا ہوں جی کہ مجھے یکم جنوری سے دکھا دو اور ڈیٹیل میں دکھا دو، تو میں سرچ ماروں گا تو یہ کمپلیٹ ایک رپورٹ میرے سامنے ڈیٹیل میں دکھا دے گا. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ جی بل نمبر یہ ہے اور اس ڈیٹ کو کیش سیل ہوئی اتنے کی ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا بیلنس رہ گیا. پھر آپ کی جو ہے نا اس کے بعد یعنی کہ یہ کیش سیل آپ کو نظر آئیں گی، پھر ایکسپینس نظر آئیں گے، پھر پیمنٹس نظر آئیں گی، پھر کچھ ریسیٹس نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، اور پھر اینڈ پہ ٹوٹل آپ کو نظر آئیں گے. اب لیٹ سپوز ہم اس کو جنرل میں دیکھنا چاہیں تو جنرل میں کیا دکھائے گا، یہ بالکل مجھے ایک سمری بنا کے دے دے گا کہ آپ کا اوپننگ بیلنس اتنا تھا، پھر آپ کا کیری فارورڈ اتنا آیا، اور پھر آپ کی کیش سیلز ہوئی ہیں، کیش سیلز آپ کی اتنی ہوئی ہیں، پھر آپ کی ریسیٹس آپ کی جو یعنی کہ کسٹمرز کی طرف سے پیمنٹ آئی ہے وہ اتنی آئی ہے، وہ اس میں ایڈ ہوگی. پھر آپ کی جو پیمنٹس ہوئی ہیں یعنی سپلائرز وغیرہ کو جو پیمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کی اتنی ہوئی ہیں، پھر آپ کا بیلنس یہ رہ گیا. پھر آپ کے کچھ ایکسپینس ہوئے ہیں، ان کا ٹوٹل یہ ہے اور آپ کا یہ بیلنس رہ گیا. پھر آپ کو ٹوٹل نیچے دکھا دے گا کہ ٹوٹل آپ کے پاس اتنے پیمنٹ ہونی چاہیے اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک. اب ہم اگر اس کیش کو ان چیک کرتے ہیں اور ہم پھر F10 ماریں گے تو سرچ میں دیکھیں ہمیں ایک اور بینک بھی نظر آئے، یعنی ایک اور نہیں بلکہ ڈفرینٹ ہی نظر آئے کہ جو اس کیش نہیں ہے، یعنی کاؤنٹر کے اندر یوز نہیں ہوتے. ہم ان کی رپورٹ بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. لیٹ سپوز میں بینک الحبیب کی دیکھنا چاہتا ہوں اور میں ڈیٹ وہی ہے، میں ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں سرچ ماروں گا تو یہ دیکھیں اس بینک سے یعنی کہ بینک الحبیب سے کیا کیا پیمنٹس ہوئی ہیں. ایکسپینس ہوئے ہیں کچھ 7,000 کے آس پاس، اوپننگ بیلنس 5,000 تھا تو یہ مائنس میں چلا گیا. پھر پیمنٹس ہوئی ہیں یعنی کہ اس اکاؤنٹ میں چونکہ بیلنس نہیں تھا تو یہ مجھے مائنس میں دکھائے گا. تو یہ مطلب پیمنٹ پھر 5,000 کی پیمنٹ ہوئی ہے، پھر ایکسپینس ہوئے ہیں 5,000 کے، پھر پیمنٹس ہوئی ہیں 10,000 کی، تو یہ ٹوٹل آلموسٹ 27,000. تو چونکہ بیلنس تو پیچھے اوپننگ بیلنس 5,000 تھا اور بیس میں سے 27,000 تو مائنس 21,898 روپے یہ مجھے بیلنس دکھا رہا ہے. یہ ہے جی اکاؤنٹ
رپورٹ. اس میں آپ نے دونوں یعنی جنرل میں دیکھنا چاہیں تو جنرل میں بھی دیکھ سکتے ہیں, سیم آپ کو وہ سمری لے کے آتا ہے. ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو وہ کمپلیٹ ڈیٹیل دے دیتا ہے کہ کون کب کب کس کس بل میں کیا کیا پیمنٹس ہوئیں, کیا کیا پیمنٹس آئیں, اور کتنی کتنی کیش اس میں سے نکلی اور کتنی کیش اکاؤنٹس کے اندر آئی. تھینک یو سو مچ. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.